اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ایمان لے آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور بس اس کا اتنا دعویٰ کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اسے آزمائیں گے اور اس کی آزمائش ہوگی۔ اگر وہ آزمائش پہ پورا اترا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لے کر آیا ہے، اور اگر وہ آزمائش پہ پورا نہیں اترا تو پھر لمحہ فکریہ ہے اس کے لیے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ العنکبوت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی سی بات پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، صرف اتنا دعویٰ کافی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، بلکہ انہیں آزمایا جائے گا اور ان کی آزمائش ہوگی، ان کو پرکھا جائے گا۔ جب چیز انسان بناتا ہے نا، اس کو ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے واقعی صحیح بنی ہے کہ نہیں بنی۔ اسی طریقے سے جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت بھی ذرا ٹھوک بجا کے چیک کریں گے ہاں بھائی ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے، کہ ویسے ہی چلتے پھرتے تو نہیں قبول کر لی اور اس کی اہمیت اور اس کا اندازہ اس کو نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم کس طرح آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم آزمائیں گے ان کو۔ کیسے آزمائیں گے؟ ان کو خوف سے بھی آزمائیں گے، اور ان کو بھوک سے بھی آزمائیں گے، اور ان کو مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، ان کو پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، اور مختلف طرح کی آزمائش ان کے اوپر آئے گی۔ اس آزمائش کے اوپر جو پورا اترے گا اس کے لیے تو خوشخبری ہے، لیکن جو اس آزمائش کے اوپر پورا نہیں اترے گا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی، مفہوم حدیث کا کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء کے اندر سب سے زیادہ آزمایا گیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ساری انسانیت سے، تمام انبیاء سے، تمام فرشتوں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو ایمان ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ تمام انبیاء کی تکالیف کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو میرے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیفیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو ایمان جتنا کامل ہوگا آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا احسب الناس ان یترکوا، یہاں پہ بھی یہی ہے احسب الناس ان یترکوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہے ام حسبتم ان تترکوا، اس کے بعد وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، کہ ابھی تک تو اللہ رب العزت نے معلوم نہیں کیا۔ تو کیا اللہ رب العزت کو معلوم نہیں ہے ہر چیز؟ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو اللہ نے معلوم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ کو علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تفسیر جلالین والوں نے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ نے اس علم کو ظاہر نہیں کیا، ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا، کہ جو لوگ مکمل طور پر ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ مکمل طور پر ایمان نہیں لا چکے، ان دونوں کی ابھی آزمائش نہیں ہوئی۔ ابھی اللہ رب العزت نے مکمل طور پر ان دونوں گروہوں کو ظاہر نہیں کیا۔ اور ظاہر کس بات سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہاں پر جو ذکر کیے گئے ظاہر کرنے کے لیے کون مومن ہے کون منافق ہے، وہ جہاد ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ان میں سے سب سے پہلی چیز جہاد ہے، کہ جہاد سے اللہ رب العزت آزماتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ بلکہ معلوم تو ہے لیکن اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ کون مومن ہے پکا اور کون جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں۔ تو جہاد پہلا، کیونکہ منافقین حضرات جو ہیں وہ جہاد جب معاملہ آتا تھا، جہاد کا وقت آتا تھا جہاد کا، اس وقت اپنے ذاتی معاملات اور اپنے ذاتی پریشانی اور اپنے ذاتی مجبوریاں سامنے رکھتے تھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں اس میں جانا نہ پڑے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تو پہلی چیز یہ جہاد ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی آج کل اس ماحول معاشرے کے اندر بھی ہمارے یہاں جہاد کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔
اب تو پھر تھوڑی سی بہتری ہے. ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ جب جہاد کے نام کو گالی تصور کیا جاتا تھا. ایسے لوگ آئے ہمارے اوپر جنہوں نے ایسی محنت کی اور کوشش کی اور ایسی بدبختی ان کی تھی اس قوم کے اوپر کہ جہاد کے نام کو گالی تصور کیا جاتا تھا. جو جہاد کا نام لیتا کہا جاتا تھا یہ تو دہشت گرد ہے، اور پھر جہاد کے مختلف معنی اور مفہوم کو گھما پھرا کے کہاں سے کہاں لے جا کے کہا جاتا تھا جی بس یہ جہاد ہو گیا. اور پھر اپنی مرضی کے لوگوں سے جو ان کے سرکاری، دیکھیں ہر جگہ پہ 2 نمبر لوگ مل جاتے ہیں، جو سرکاری وار کے جو زیادہ قریب لوگ ہوتے تھے ان سے باقاعدہ فتوے بھی دلوائے کہ اب تو یہ جہاد نہیں، اب تو یہ نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے. سر سید احمد خان، بہت سارے ان کے اچھے بھی کام ہیں اور جو ان کے عجیب و غریب قسم کے کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ دیکھیں جہاد ہوتا ہے 2 قسم کا. ایک جہاد ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اقدامی جہاد، ایک وہ جہاد ہوتا ہے جسے کہتے ہیں دفاعی جہاد. دفاعی جہاد وہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر حملہ کر دیا جائے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس حملے کے جواب میں جب مسلمان تیاری کر کے میدان کے اندر آتے ہیں اس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. ان کے لیے مشکل پیش آ گئی، ان کے اوپر حملہ ہو گیا، کفار نے ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں کفار. اب یہ مقابلے کے لیے کیا کرتے ہیں جی، اپنا تیاری کرتے ہیں اور میدان کے اندر آتے ہیں، اس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں. لیکن جو ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد، اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ مسلمانوں کے اوپر تکالیف آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، کفار ان کو تنگ کر رہے ہیں، اب مسلمان اپنے طور پر تیاری کر کے ان کی حمایت کے اندر نکلتے ہیں. یہ ہوتا ہے اقدامی جہاد. اب ان کو بچانے کے لیے، ان کے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اب یہ نکلتے ہیں. سر سید احمد خان نے جہاں پہ اور خرابیاں ان کے اندر تھی، اس کے اندر ایک یہ خرابی بھی تھی کہ انہوں نے اس جہاد کا انکار کیا. انہوں نے کہا جی اقدامی جہاد کوئی نہیں ہے، صرف دفاعی جہاد ہے، اقدامی جہاد کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہرحال یہاں پر یہ انہوں نے فرمایا کہ جہاد سے اللہ رب العزت جو ہے نا وہ آزمائیں گے کہ جو جہاد کو پکڑیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو جہاد سے روگردانی کریں گے، ادھر ادھر کی بات کریں گے. اور حدیث علماء سے سنا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہاد کے شوق کے بغیر مر گیا وہ منافقت کی موت مرے گا. جو شخص جہاد کے شوق کے بغیر مر گیا وہ منافقت کی موت مرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے قرآن کے اندر بھی ذکر ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ اپنے مال سے جہاد کرو اور اپنے نفسوں سے جہاد کرو. مال سے جہاد اور نفسوں سے جہاد کیا ہے؟ مال سے جہاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے لیے انسان مال کو خرچ کرے، اور نفسوں سے جہاد کیا ہے کہ عملی طور پر جہاد بالسیف کے لیے میدان کے اندر اترے اور اس کے شوق کے اندر، اس کے جذبے کے اندر، اس کی تیاری کے اندر لگا رہے. یہ 2 جہاد ہیں. اب دیکھیں ایک انسان معذور ہے، اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا کہ اگر وہ معذور ہے، جہاد بھی سیف نہیں کر سکتا، اپنے طور پر میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، اس کی تیاری نہیں کر سکتا، معذور ہے، کمزور ہے، کوئی اور بیماری ہے اس کو نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ پھر اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو. اپنا مال ایسے جگہوں پہ خرچ کرو جہاں پر دین کی اشاعت ہوتی ہو، دین کی سربلندی ہوتی ہو، جہاں پر دین کا قیام ہوتا ہو، ان جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرو. آج ہم اپنے ماحول معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں اور تھوڑی سی غور و فکر کریں کہ ہمارا زیادہ مال کہاں پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا جو مال کا اکثر حصہ ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے. اگر فرض کریں میری تنخواہ 50,000 ہے اور 50,000 میں سے میں اتنا مال ہے جو میں دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور کتنا مال ہے جو میں فحاشی کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے اور گھر کے بنانے کے لیے اور دیگر امور کے لیے میں خرچ کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے وہ مال اس لیے نہیں دیا کہ وہ عیاشی اور بدماشی کے اندر خرچ ہو جائے. اللہ رب العزت نے جو مال دیا وہ اس لیے دیا کہ ایک تو اپنی سہولت کے لیے جتنا خرچ کرتے ہو اتنا خرچ کرو، باقی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ نے جو جان دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ ہٹے کٹے بن کے اپنے گھروں کے اندر بسترے توڑتے رہو اور یہ بس اس کو پھر کاروبار کے اندر لگائی رکھو اور محنت اور مشقت کے اندر بس پیسے کمانے کے اندر اپنے جسم کو کھپا دو. وہ اس لیے اللہ نے جسم دیا ہے، اس لیے اللہ نے صحت دی ہے کہ اس کو جہاد کے لیے تیار کرو. جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر اس کو میدان کے اندر لے کر آؤ. اب تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، یورپین ممالک نے، یہ جو بڑے بڑے جتنے بدماش ملک ہیں، انہوں نے اس طریقے سے جکڑ دیا ہے مسلم ممالک کو بھی کہ وہ کسی کی مدد کے لیے بھی نہیں جا سکتے. افغانستان کے اندر کیا ہوا، عراق کے اندر کیا ہوا، برما کے اندر کیا ہوا، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، جہاں کی بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان پٹ رہے ہیں، دوسرا مسلمان اس کی ایسی پالیسیاں بنا دی ہیں، ایسا ایک جال بچھا دیا ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان ان کی مدد نہیں کر سکتا. ایسا جھگڑا میں ان لوگوں نے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا. اور جو مسلمان آزاد بھی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے وہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے.
تو یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ تو یہ کام اصل میں ہوتا ہے کہ جب جہاد انسان کرتا ہے تو دین کی سربلندی اس سے ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج ذلت کے اسباب کے اندر کیا ہے؟ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اور جہاد کے نام لینے کو انسان گھبراتا ہے، وہ نہ پتہ نہیں آج جہاد کا نام لیا کل اٹھا ہی نہ لیا جاؤں، پتہ نہیں غائب ہو جاؤں، کوئی ایجنسی والے اٹھا کے لے جائیں، یہ بندہ جہاد کا نام لے رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو آزمائیں گے وہ اس طور پہ بھی آزمائیں گے کہ جہاد کے حوالے سے، اور جہاد کی جہاں مختلف صورتیں ہیں وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایک تو انسان جہاد بھی سیف کرے اور تیاری کرے، اپنے جسم کو تیار کرے، ورزش کرے، ایکسرسائز کرے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ اب بعض لوگوں کے جسم نازک ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے یہ کام، تو پھر کیا ہے، مالی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جہاد کو کرے کہ بھئی میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنا پیسہ ہو سکے گا میں اس کو خرچ کروں گا۔ اور پھر بعض جان بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر اتنا تو ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اندر لگ جائے، اللہ کی بڑائی کے اندر لگ جائے، اللہ کے رسول کی بڑائی کے اندر لگ جائے، اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کے اندر لگ جائے۔ زبان میں تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے زبان تب بھی چلتی ہے، بس یہ ایسی ایک مشین ہے جو بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ چلتی رہتی ہے، اس پہ کے اوپر کوئی بل بھی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ بھی انسان کو نہیں ہوتی۔ تو ایک جہاد کا جو درجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان زبان سے اللہ کے دین کو بلند کرے، اللہ کا دین سیکھے، اللہ کا دین سکھائے، یہ بھی ایک ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، یہ تو گفتگو کی صلاحیت ہے، بعض لوگوں کو اللہ نے تحریر کی صلاحیت دی ہوتی ہے، تو وہ اپنی تحریر کے ذریعے دین کی سربلندی کے اندر کردار ادا کرے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی درجے میں انسان جتنی محنت کر سکے دین کی سربلندی کے لیے اسے محنت اور کوشش لازمی طور پر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاد کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیا یہ عبادت ہے، نماز پڑھ لی یہ عبادت ہے، قرآن پڑھ لیا یہ عبادت ہے۔ ہم اگر اپنے جسم کو تیاری کے لیے اس کے لیے ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم چہل قدمی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اور جسم کو مختلف مشقتوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ ہم اس نیت سے کہ جب کبھی اللہ نے موقع دے دیا تو ہم جہاد کے اندر شریک ہوں گے، تو اس پہ بھی اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک انسان چل ہی نہیں سکتا بیچارہ، وہ کیا تیاری کرے گا؟ وہ کیا ہے؟ اس کو تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو سست بندے اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو بھی پسند نہیں تھے۔ سب زیادہ چست آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بہت چست تھے، ایکٹیو بہت زیادہ۔ ایک وہ مشہور واقعہ ہے، علماء سناتے ہیں کہ جنگل سے کہیں سے دور سے آواز آئی تو لوگ اٹھ کے دوڑے دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے، تلوار لے کر گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور کہا کہ کچھ بھی نہیں، سب امن ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو جاؤ۔ اتنے چست، اتنے ایکٹیو تھے، تو بہادر بھی تھے۔ بہرحال جہاد کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں بڑا ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اس کا پتہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر ذلت کیوں مسلط ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بڑی یہ پریشانی کی بات ہے۔ بہرحال ایک اسلامی ریاست کے اندر تو ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر بندہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جہاں کی اسلامی ریاست ہو تو اس اسلامی ریاست کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے وہ بندے تیار کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک محکمہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں فوج ہے۔ لیکن ہر انسان کے دل کے اندر جذبہ لازمی ہونا چاہیے، ایک شوق لازمی ہونا چاہیے، اس کے لیے کسی نہ کسی درجے کے اندر تیاری لازمی ہونی چاہیے۔ اچھا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ایک چیز تو یہ آزمائیں گے کہ اللہ رب العزت جہاد کے ذریعے، پہلا دیکھیں سب سے پہلی بات کی کہ جہاد کے ذریعے آزمائیں گے۔ نماز انسان پڑھ لیتا ہے، روزہ انسان رکھ لیتا ہے، صدقہ خیرات انسان کر لیتا ہے، سارا کچھ کر لے گا، لیکن جب جہاد کی باری آئے گی، اپنے نفس کو مارنے کی باری آئے گی، وہاں پہ انسان ڈنڈی مارے گا۔ اللہ نے ذکر ہی جہاد کا کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے آزمائیں گے اس کو، کہاں ایمان کا کتنا درجہ ہے اس کے اندر۔ دوسرا یہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے، ولا رسولہ، اور اس کے رسول کے، کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی کو معبود نہیں بنایا۔ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا، جتنے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ صفات ہیں وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص کیے، اللہ کے غیر کے ساتھ انہوں نے خاص نہیں کی۔ یہ اس سے بھی اللہ آزمائیں گے کہ کیا مشکل وقت آتا ہے تو پھر کسی قبر کی طرف دوڑتے ہیں، یا مشکل وقت آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ امتحان کسی میں پڑ گئے، بیماری تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اب وہ مختلف امور کے اندر لگ جائیں گے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، ایک سے پھونک مروائی، تیسرے سے پھونک مروائی، بعد میں پتہ چلا جی تو سارا کچھ فراڈ تھا۔ ان کی اپنی زندگی، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں ان کی اپنی زندگی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ان کا اپنا ظاہر شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ان کا اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کے اپنے اعمال، ذاتی زندگی، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔
اکثر لوگ ایسے دیکھنے میں ملتے ہیں جن کی اپنی ذاتی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ دوسروں کو دم بھی کر رہے ہیں اور باقی معاملات بھی چلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ بات دیکھیں کہ وہ بندہ ذاتی زندگی کے اندر شریعت کا کتنا پابند ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو ٹھیک ہے، آپ دم درود کے حوالے سے کوئی ہم نفی نہیں کرتے کہ بالکل اس کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کا ظاہر تو دیکھیں اس کا کیا ہے، اس کا باطن تو دیکھیں اس کا کیا ہے، اس کی اجتماعی زندگی کیا ہے، اس کی انفرادی زندگی کیا ہے، اس کو دیکھو تو وہ بس یہ تو نہیں کہ وہ تسبیحوں کے دانے توڑ توڑ کے پھو پھو ہو رہی ہے اور باقی زندگی نہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندے کھاتا یہاں پہ، پیتا یہاں پہ، نماز۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک صاحب تھے، بات لمبی ہو رہی ہے، بس یہ ذکر کر کے اگلا درس انشاءاللہ اگلی آیت کا حصہ جو ہے نا وہ اگلے درس میں ہوگا۔ ایک پیر صاحب سے بڑا نام تھا ان کا، بڑے مشہور تھے۔ تو ایک مرید تھا ان کا، اس نے کیا کیا جی، پیر صاحب کو دعوت دی کہ آپ کی جو ہے نا ہمارے ہاں دعوت ہے۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، آ جائیں گے۔ تو وہ اب پہنچ گئے وہاں پہ۔ اب جو بیوی تھی وہ کوئی بابی ہو گئی تھی درمیان میں جا کے، اس نے کہا جی میں تو پیروں کو مانتی نہیں ہوں۔ تو آپس میں لڑائی جھگڑا بھی رہتا تھا، تو اس نے کہا جی اب میرے پیر صاحب آئیں گے، اب تم دیکھنا ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ، ان کی کرامتیں ایسی ہیں پہنچے میں بہت۔ اچھا چلے دیکھ لیتے ہیں، آج بلا لو۔ آئے تو بیوی نے بڑا اکرام کیا ان کا، طرح طرح کے کھانے اور سارا کچھ، وہ فورس کرتا بھی بنا کے دو، یہ کرو وہ کرو۔ ایک اس نے کہا جی پیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی آپ کو نہیں مانتی، وہ پیروں کو مانتی نہیں ہے۔ نے کہا اچھا مسئلہ ہی کوئی نہیں، دیکھو آج رات کو کرامت کیا ہوتی ہے تو مانے گی، زبردست مانے گی۔ اچھا مانے گی۔ اچھا جی یہ مریدوں کو جمع کیا، ان سے کہا ایسا کرنا تم فلاں جگہ پہ جا کے نا آگ لگا دینا، رات کے اس ٹائم پہ میں شور شروع کر دوں گا، آگ بجھاؤ، پانی ڈالو، آگ بجھاؤ، تو فوراً ہم یہاں سے جائیں گے، وہاں پہ آگ لگی ہوگی، پانی شانی گرائیں گے تو میری کرامت ظاہر ہو جائے گی۔ تو ان نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں ایسے۔ رات کو جب یہ معاملہ ہوا تو پیر صاحب نے شور شروع کیا، آگ شاگ بجھا کے واپس آ گئے۔ تو اس نے بیوی سے کہا دیکھو پیر صاحب کی کرامت کہاں دور جا کے آگ لگی تھی، پیر صاحب کو رات کو خواب میں آ گیا اور انہوں نے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا، اتنا بڑا جنگل تھا سارا جل جاتا، کتنا بڑا نقصان تھا۔ تو پیر صاحب نے اس نقصان سے بچا لیا ہمیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بھی مان گئی آپ کے پیر صاحب کو۔ اگلے دن اس نے کیا کیا کہ ابلے ہوئے چاول بنائے اور جو بوٹیاں شوٹیاں تھیں اور شکر سارا وہ چاولوں کے نیچے رکھا اور ابلے ہوئے چاول ڈش میں ڈال کے اوپر بھر کے بھیج دیے۔ پیر صاحب نے دیکھا جی ابلے ہوئے چاول کچھ بھی نہیں، غصہ آ گیا پیر صاحب کو، رات کو کرامت ظاہر ہوئی ہے اور تم دیکھتے نہیں، اور اب اس طرح کے کھانے تم ہمیں کھلاؤ گے اور تمہاری بیوی گستاخ ہے اور ایسی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے ساری ٹرے اٹھائی، لے گیا بیوی کے پاس، کہا بھی یہ دیکھو تم نے کیا ہے، میری بےزتی کروا دی، ناک کٹ گئی میری پیر صاحب کے سامنے۔ نے کہا ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا؟ اس نے کہا یہ ابلے ہوئے چاول پیر صاحب کو کھلاؤ گی، رات کو کرامت ظاہر ہوئی ہے، رات کو تم مان گئی تھی پیر صاحب کو، آج پھر گستاخی کی، تم نے بہت بڑی گستاخ ہو۔ اس نے کہا تمہارے پیر کو رات کو جنگل میں آگ تو نظر آ گئی تھی، یہ چاولوں کے نیچے پڑی ہوئی بوٹیاں اور شکر نظر نہیں آیا، اس کو ایسا بیوقوف آدمی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت معاف فرمائے، ایسی بڑی فلمیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ ابھی ایک نئی فلم اس دن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی، وہ بچوں کی پستول نہیں ہوتی جو میوزک بجاتی ہے ساتھ، اس سے وہ علاج کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور وہ اس سے فائر کرتا ہے، آواز نکلتی ہے تو اس سے وہ کہہ رہے جی یہ بیماریاں، فلاں بیماری اس فائر سے دور ہوئی، فلاں بیماری اس فائر سے، وہ بچوں والی پستول اس نے رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسی عجیب و غریب فلمیں مارکیٹ میں آتی ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور جو صحیح لوگ ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ان سے ہمیں تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو ہے نا گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔